دینی اقدار کے فروغ اور خوشنودی رب کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ایک محبوب عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس انفاق کی کئی شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں مساجد و مدارس کا پورا نظام ہمیشہ ریاستی عمل دخل سے پاک رہا ہے اور اسے اہل خیر افراد انفاق فی سبیل اللہ سے ہی چلاتے رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک عمومی مزاج نقد رقم، زمین، سامان یا اجناس کی فراہمی تک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دینی ادارے مستقل معاونت کے متقاضی رہتے ہیں۔ دعا فاؤنڈیشن نے ایک دور رس نتائج والی منفرد کوشش کی ہے۔ یہ تجربہ ایک بڑے ویژن کے ساتھ پورے ملک میں خیر کے کاموں کو بڑھانے کا نیا مزاج فراہم کرے گا۔ کراچی سے 240 کلومیٹر کے فاصلے پر جامعہ اسلامیہ منصورہ کی معروف دینی درسگاہ 5 اشروں سے قائم ہے۔ یہ درسگاہ جماعت اسلامی کی ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ادارہ تعمیر ملت کے زیر انتظام چل رہی ہے۔ مولانا شفیع محمد نظامانی نے 1954 میں سندھ کے ضلع مٹیاری میں اپنی 300 ایکڑ اراضی دینی علوم کے لیے وقف کری، جہاں اس مدرسے کو قائم کیا گیا۔ 500 طلبہ اس وقت بھی یہاں مقیم ہیں، جبکہ مجموعی طور پر اس کے بڑے تعلیمی نیٹ ورک میں 1200 طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی طلبہ کی تعداد سے جامعہ کا بجٹ اب 30 ملین روپے تک پہنچ چکا ہے۔ دعا فاؤنڈیشن نے جامعہ کو مالی طور پر مستحکم اور مثالی درسگاہ بنانے کے لیے ان کی زمین پر زراعت کا منفرد منصوبہ ترتیب دیا۔ اس منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے دعا فاؤنڈیشن کے سیکرٹری کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے اس زرعی زمین پر 5,500 آموں کے پودے دیے ہیں، کوئی 9,000 ان کو ہم نے فالسے کے پودے دیے ہیں اور 1,500 دیسی لیمو کے، میڈجول اور اجوا نسل کے کھجور کے 100 سے زیادہ پودے دیے ہیں۔ ابھی ان کو ہم 400 ڈریگن فروٹ کے پودے دے رہے ہیں، اس کے ٹریلس ہم دے چکے ان کو الحمدللہ۔ ایک بڑا فش فارم بنا کے دیا ہے۔ بات صرف پودوں کی فراہمی نہیں بلکہ نہری پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے بھی آگے بڑھ کر قدم اٹھائے گئے۔ آج ہم نے یہاں پر ایک ٹیوب ویل کا انوگریشن کیا ہے۔ یہ ٹیوب ویل ہمیں امریکہ میں موجود ہمارے 2 ڈاکٹر دوستوں نے ڈونیٹ کیا تھا، کیونکہ نہری پانی کی شدید قلت ہے، پانی موجود نہیں ہے، بہت کم آ رہا ہے، تو درخت متاثر ہو رہے تھے ہمارے، اس لیے ہم نے ٹیوب ویل لگایا ہنگامی طور پر۔ ان کاموں کے مقاصد بتاتے ہوئے ڈاکٹر فیاض عالم کا کہنا ہے کہ اس زرعی زمین سے مدرسے کو ابھی بھی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ یہاں صرف 400 آم کے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اب چند سال کے بعد جب ان کو 5,500 آموں پہ پھل آنا شروع ہو جائے گا تو ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ ان کی انکم کتنی بڑھ جائے گی۔ جامعہ منصورہ کی زرعی زمین پر منفرد تجربے کا دورہ کرنے والی سماجی شخصیات بھی نئے عزائم کے ساتھ نظر آئیں اور اس تجربے کو کامیاب قرار دیا۔ بڑی زبردست سکسیس سٹوری ہے پاکستان کی۔ ہوا یہ ہے کہ بھائی ایک زمین تھی کراچی سے دور سندھ میں، کراچی کے کچھ لوگ، کچھ انٹلیکچوئلز آئے، انہوں نے دیکھا، ٹائم لگایا، ان کو ایڈوائز کی، یہاں کے لوگ بہت سنسیئر ہیں، انہوں نے سمجھا ان کو اور پھر یہاں محنت شروع کر دی۔ ان کو ہر سال بہت سارے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے اس مدرسے کو چلانے کے لیے، کیونکہ سورس آف انکم کچھ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ود دس فارمنگ یہ بہت جلد جو ہے یہ سب ان کو کہیں نہیں جانا پڑے گا، اور پھر ہوگا اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ بہتر فیکلٹی یہاں پر آئے گی، تو بہتر فیکلٹی آئے گی تو بہتر پروڈکٹ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بہتر ہیومن ریسورس نکلے گا، اور بھی یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ پروجیکٹس ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم مل جل کے اس کو اس پوری جگہ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے۔ یہاں پر اس کی فصل بہتر ہو، زیادہ ہو، اچھی ہو، اور اس کے ساتھ ایک ایسی سپلائی چین کو مینٹین کرنا ہے جو یہاں کے فارمر کو، یہاں کے زرعی کام کرنے والے کو براہ راست اس مارکیٹ تک پہنچایا جائے جہاں پر مال کی کھپت ہے۔ اور زمانہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل فیڈ اور آرٹیفیشل بیج اور ان تمام چیزوں سے نکل کر ہم جو ہے آرگینک کی طرف جائیں، جو اگلی انسانیت کی بقا کا راز اسی میں مضمر ہے۔ بات صرف جامعہ منصورہ تک نہیں، دعا فاؤنڈیشن کے سیکرٹری نے ملک بھر کی دینی درسگاہوں کو بھی استحکام کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں جو دیگر دینی مدارس ہیں جن کے پاس زمین ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کر سکیں، ان کو ٹیکنیکل سپورٹ کر سکیں، ان کو ہم بتا سکیں کہ اپنے علاقوں کے حساب سے وہ کون سے درخت لگا سکتے ہیں، کون سی فصلیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال مدارس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ آموں کی کئی اقسام، اس کے علاوہ فالسے ہیں، لیمو ہیں، سرسوں ہیں، اور اس طرح کی کاشتکاری کے ذریعے ایک ماڈل کھڑا ہوا ہے اس مدرسے کی آمدنی کے لیے، جو کہ پاکستان بھر کے لیے ایک ماڈل بن کے سامنے آیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دینی مدارس و مساجد اسلامی علمیت میں ہمیشہ سے مرکزی مقام رکھتے ہیں۔
انہیں استعماری ایجنڈے سے بچا کر ہی ہم باطل نظریات و ثقافت سے اپنی نئی نسل کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں اور رب کے حضور سرخرو بھی ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز، کراچی۔